اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 92 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ۔ یہ جو جاء ہے یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ جاء جاء اس کا معنی ہے وہ آیا، وہ آیا، وہ آیا۔ کبھی کبھی یہ جو ضمیر استعمال ہم کرتے ہیں وہ اس کے بدلے فاعل سینٹنس میں مرفوع صورت میں آ سکتا ہے۔ مثال اگر ہم اس پر سینٹنس بنائیں گے جاء زیدن تو معنی بنے گا زید آیا۔ اب وہ استعمال نہیں ہو جائے گا، کیونکہ زید اب فاعل بن گیا۔ جب فاعل موجود ہو تو پروناؤن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں فاعل موسیٰ ہے، جاء موسیٰ، موسیٰ آیا۔ قوم جو ہے یہ آبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ ہے، یہ مفعول ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا ہے یہ جو قوم ہے یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے۔ اٹیچڈ پروناؤن جب ورب کے ساتھ آتا ہے تو یہ مفعول بناتا ہے، تو یہ آبجیکٹ بناتا ہے۔ اس طرح معنی بنتا ہے جاء موسیٰ کم، موسیٰ تمہارے پاس آیا، موسیٰ تمہارے پاس آیا۔ بی جو ہے بی حرف جر ہے، اس کے بعد جو اسم آئے گا اس کو یہ زیر دے گا، اور زیر جب دے گا تو یہ اسم مجرور بن جاتا ہے۔ بینات یہ مجرور بن گیا۔ بینات پلورل ہے، بینتن، بینتن سنگولر ہے۔ بینتن کا لفظی معنی ہے روشن، واضح، دلیل۔ اسی کا پلورل ہے وہ بن جائے گا بیناتن، بیناتن۔ اس کی جو دو شکلیں اور بنے گی وہ بنے گی بیناتن۔ تیسری شکل جو بنے گی وہ بن جائے گی بیناتن۔ اب یہی شکل مجرور ہے اور یہی شکل منصوب بھی آئے گی، کیونکہ یہ جو اسم ہے یہ مؤنث ہے اور جمع مؤنث جو ہے جمع مؤنث جو ہے
जमा मुअन्नस के 3 शक्लें 2 ही शक्लों में बनती है। एक बन जाएगी इसकी मरफू शक्ल बैनातुन और दूसरी बन जाएगी बैनातिन। यही बैनातिन मजरूर भी बनती है, यही बैनातिन मंसूब भी बनती है। क्योंकि हरफ जर इसके सामने आ गया इस वक्त ये बैनातिन मजरूर शक्ल है। जार मजरूर मिलकर किसके साथ मिल जाएगा? ये मिल जाएगा जा के साथ। अब क्या माना बनता है? अब माना बनता है जाअकुम मूसा बिल बैनाति, मूसा तुम्हारे पास रोशन दलीलें लेकर आया है। मूसा तुम्हारे पास वाज़िह दलीलें लेकर आया है। इस तरह जाअकुम में इशारा है कि कुछ मौजज़ात अगरचे फ़िरौन को राह रास्त पर लाने के लिए रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए, वहीं कुछ और मौजज़े मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम को सुधारने के लिए, अपनी कौम में यकीन और ईमान को मुस्तहकम करने के लिए रब ने दिए थे। लक़द जो है ला ताकीद के लिए आता है और कद आता है माजी पर श्योरली या सर्टनली के माने में। बेशक के माने में। ला ज़रूर, वाव इसे तो सेंटेंस शुरू होता है। वलक़द जाअकुम मूसा बिल बैनाति, बेशक बिलाशुबा मूसा अलैहिस्सलाम वाज़िह दलीलें लेकर अपने कौम के पास आए। उन वाज़िह दलीलों में एक तो असा था, यद बैज़ा था, तूफ़ान आया, टड्डियाँ आए, जुएँ आए, मेंढक आए, खून आया, समंदर का फटना आया, मन वसलवा आया, पत्थर से चश्मे फूटना निकलना आया, बादल का साया आया। इतने ढेर सारे मौजज़ात देख कर भी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने एक बेअक्ल बिछड़े की परस्तिश की। उसी का तज़किरा रब फरमाते हैं, सुम्मा तख़ज़्तुमुल इजला, सुम्मा इसके बाद, इत्तख़ज़्तुम, इत्तख़ज़ा, इत्तख़ज़ा, इसी इत्तख़ज़ा को जब हम तुम लगाएंगे तो इस इत्तख़ज़ा के ज़ाल को जज़म मिलेगी, ये बन जाएगा इत्तख़ज़्तुम, तुमने इख्तियार किया। अल इजला, बिछड़े को, बिछड़े को, अल इजला मफ़ऊल है। इस तरह इत्तख़ज़ा फ़ेल है, तुम फ़ाइल है और अल इजला मफ़ऊल है। तुमने बिछड़े को माबूद माना। मिन हरफ जर है, बाद मजरूर है, वहुवा मुदाफ़ और ही मुदाफ़ इलैही है। मिन बादिही
اوس کے بعد کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام کا طور پر جانے کے بعد اتخذتم العجل، تم نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ اتنے ڈھیر سارے معجزات دیکھ کر، بہت ساری نشانیاں اور رب نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قوم بنی اسرائیل کو دکھائی ہے، یہ سارے معجزات دیکھ کر ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ وَأَنْتُمْ ظالمون، یہ جو واو ہے اس کو واو الحال کہتے ہیں۔ واو الحال یہ سینٹنس حالت بیان کرتا ہے۔ انتم یو ظالمون، ظالم ظلم کرنے والے، ٹرانسگریسرس۔ وَأَنْتُمْ ظالمون، انتم مبتدا، ظالمون خبر، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم لوگ ظالم ہو، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، حقیقت پا کر، معجزات دیکھ کر تم نے رب کی عبادت نہیں کی، بچھڑے کو معبود بنایا، اس طرح تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ اس آیت سے بنی اسرائیل والوں کا یہ دعویٰ کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کیوں مانیں گے، ہم تو تورات کے حامل ہیں، ہمارا ایمان تو تورات پر ہے۔ رب اس آیت میں دوسری دلیل پیش کرتا ہے، اگر تمہارا دعویٰ سچ ہوتا، اگر تم صحیح طریقے پر تورات پر ایمان رکھتے، تو پھر تم نے کیوں بچھڑے کو معبود بنایا؟ اس سے پتہ چلتا ہے، اس سے تمہاری دلیل کھوکھلی ہو جاتی ہے، تمہارا دعویٰ رد ہو جاتا ہے، تمہیں تورات پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اللہ ہمیں قرآن شریف کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔